लाख कठिनाई आए गुज़र जाऊंगा, लाख कठिनाई आए गुज़र जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको ये पता है कि मैंने आगाज़ सफ़र किया कि आओ हम जाने कि इंसान की पैदाइश कैसे हुई। हम कुरान और हदीस की रोशनी में इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैंने कुछ थोड़ी सी मेहनत और भी की, जिसकी वजह से मैं इन मुख्तलिफ़ जगहों का सैर करते में कामयाब हुआ और आप तक इनकी ये तस्वीर, ख़ूबसूरत तस्वीर जो कि कुदरत का नज़ारा है, इनको आपके सामने रखने में कामयाब हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ ताकि हम एक तो इस जो एडवांटेज है, जो हमारे ये माहौलियात है, जो हमारा कुदरती निज़ाम है कितना खूबसूरत है, और इसको हम इसी खूबसूरती के साथ बरकरार कैसे रख सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर करना पड़ेगा। चलो आओ आज हम चलते हैं अपनी आगाज़ सफ़र की तरफ। आप सब जानते हैं कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें मैंने मिट्टी के बारे में कुछ चंद इंट्रोडक्शन पार्ट या उसके कुछ जो शुरू से कुछ मिट्टी के बारे में कुछ बातें थी जो कुरान पाक से साबित थी, उनको बयान किया। तो उसी को दोहराते हुए मैं आगे से फिर से ये आयात पेश करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ार। हमने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया उसमें तफसीर के साथ मैंने कहा कि खनखनाती मिट्टी क्या है। तो आओ हम जानें कि मिट्टी की कदर क्या है और मिट्टी से हम कैसे सोना उगा सकते हैं। हम तो ये कहते आए कि मिट्टी से सोना उगता है, लेकिन हमने ना ही इस पर कभी मेहनत की। हम इस मिट्टी से दूर होते गए। हमने और तरीक़ों से इस अपनी मिट्टी ज़मीन को घटाना चाहा। हमने ज़मीन को कम किया। हमने अपने जो फसल थे उनको कम किया। क्यों? क्योंकि हमने कुदरती निज़ाम को छोड़ दिया। तो आओ चलें नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों की तरफ। आओ चलें अल्लाह के प्यारे प्यारे फरमानों की तरफ, अल्लाह के कुरान की तरफ, और हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारा माहौल फिर से एक ऐसा खूबसूरत माहौल बनेगा जो कि आज से 100 साल पहले था। लेकिन इसके लिए हमें ख़ुद बदलना पड़ेगा। हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तो हम इंशाअल्लाह अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी बदल सकते हैं। तो पहली बात है कि मिट्टी क्या है। मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत से फ़ायदे रखे इंसान के लिए। तो अल्लाह ताला ने इसमें फ़ायदे रखे, इससे इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह ताला जो कसम खाता है मिट्टी की, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रख़ैज़ चीज़ें होंगी, कुछ ना कुछ अल्लाह को ये प्यारी तो लगी होगी, इसीलिए अल्लाह ताला ने मिट्टी की कसम खाई। तो इसी मिट्टी से इंसान को पैदा किया, और इंसान के अंदर अगर मिट्टी जैसी फितरत पैदा हो जाए ना, तो इंसान हो जाता है। इंसान फ़रिश्ता बन जाएगा, फ़रिश्तों से बेहतर बन जाएगा अगर इंसान के अंदर मिट्टी जैसी खलसलतें, मिट्टी जैसी फितरत पैदा हो जाए। तो पहली फितरत क्या है मिट्टी की, कि अगर आप इसके ऊपर जितना इसको जोतोगे, ये आम सी बात है, जितने इस पर मेहनत करोगे उससे डबल फ़ायदा हमको देती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी इंसान पे कभी मेहनत करते हो या अपने आप पे कभी मेहनत करोगे, तो आपको ये दुगना फ़ायदा देगा। इसलिए मेरा ये मकसद है कि हम इस मिट्टी को खूब नज़दीक से जानें और इसके फ़ायदे बयान करने की कोशिश करें। आज से तकरीबन 100 साल पहले जो हम ये खाना खाते थे, ख्याल से बयान पूरी फोकस के साथ, पूरी ध्यान के साथ सुनना कि आज से 50 साल पहले जो खाना हम खाते थे वो पका हुआ खाना था, लेकिन आज जो हम खा रहे हैं वो गला हुआ खाना है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे मेरी इन बातों को।
جو آج سے پہلے ہم کھانا کھاتے تھے وہ گلا ہوا کھانا نہیں تھا، وہ پکا ہوا کھانا تھا، لیکن جو آج کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ گلا ہوا کھانا ہے، کیونکہ ہم نے مٹی کے برتن کو اپنے آپ سے دور کر دیا، ہم نے مٹی کے برتن کو اپنے گھروں سے دور کر دیا، ہم نے مٹی کے گھروں کو ہی ختم کر دیا، ہم نے اس مٹی کو مٹی کی قدر اس کی اپنی فطرت پہ چھوڑا ہی نہیں، ہم نے مجبور کر دیا مٹی کو ہمارے خلاف بولنا۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ جب ہم مٹی کے برتن میں کھانا بناتے ہیں نا تو وہ کھانا گلتا نہیں، وہ کھانا پکتا ہے، اور پکا ہوا کھانا کھانے سے انسان بیمار نہیں ہوتا، گلا ہوا کھانا کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں ایسے مثال سمجھاؤں کہ ایک دو سیب ہے آپ کے پاس، ایک گلی ہوئی سیب ہے اور ایک جو ہے پکی ہوئی سیب ہے، تو آپ کس کو کھانا پسند کرو گے؟ سیدھی سی بات ہے کہ پکی ہوئی سیب کو، گلی ہوئی سیب کو تو آپ پھینک دو گے۔ لیکن ہم جو کام کرتے ہیں، ہم جو پکی ہوئی سیب ہوتی ہے نا اس میں ٹائم لگتا ہے پکنے میں، اور جو گلی ہوئی سیب ہوتی ہے نا اسے ٹائم نہیں لگتا، وہ اپنے آپ کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، وہ دھوپ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکی، اس لیے وہ گل گئی، اور جو سیب پک گئی نا اس نے دھوپ کی تپش کو برداشت کیا، اس نے دھوپ بارش برداشت کی تو وہ پکی، اور ہم اس پکی کے پیچھے جاتے ہیں، اس گلی ہوئی سیب کو نہیں کھاتے۔ بالکل اسی طرح ہم نے جو اپنے کھانے کی چیزیں تھی، جو گھر میں کھانا بناتے ہیں، ہم اس میں جلدی اختیار کرتے ہیں، ہم کوکر پریشر میں کھانا بناتے ہیں، ہم اس میں جلدی کرتی ہے کہ یہ جلدی ہو جائے، تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارا ماحول بھی تباہ ہو گیا ان سلور اور سٹیل کے برتنوں سے۔ دوسری بات ہے ہم نے پلاسٹک کو زیادہ یوز کیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے گلا ہوا کھانا کھایا، پکا ہوا کھانا نہیں۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے، مٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم مٹی پہ محنت کریں تو ایک برتن تیار کرتے ہیں، جو کہ برتن بناتے ہیں مٹی کے، اس مٹی کے برتن تیار کرتے ہیں۔ تو آؤ جانیں کہ مٹی کے برتن میں کھانا بنانے کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ پہلی بات کہ جب مٹی کے برتن میں آپ کھانا بناتے ہو تو اس میں پکنے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ کسی بھی انگریڈینٹ، وٹامن، منرل، اس کو کیا کہتے ہیں، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، ان کو باہر نہیں جانے دیتی، مٹی اپنے اندر دبوچ لیتی ہے، جس کی وجہ سے سارا زرخیز جو مٹی کے اندر جو ساری زرخیز ہے نا وہ اس کے اندر رہ جاتی ہے۔ اس لیے مٹی کے برتن میں کھانا پکانا، اس کو ہم پکا ہوا کھانا کہتے ہیں، اور جو ہم عام سلور جو کہ آج کے دور میں ہم اپنا رہے ہیں، عام سلور کے جو کھانا پکا کے کھا رہے ہیں، ہم گلا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معدہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ کیسے رہے گا معدہ ٹھیک؟ آؤ دوسری طرف، ہر سائنسدان آج ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ پانی ابال کے پیو۔ آج سے 100 سال پہلے تو یہ کنسیپٹ نہیں تھا، کیوں آج ہی کہنے لگے کہ پانی ابال کے پیو؟ اگر ہم پانی کو مٹی کے برتن میں رکھتے نا، ہم پانی کو جب ابالتے ہیں نا، جو اس میں اچھی چیز ہوتی ہے وہ بھی سڑ جاتی ہے ان بری چیزوں کے ساتھ۔ ٹھیک بات ہے ہم پانی کو ابال کے پیتے ہیں، لیکن اس میں جو اچھی چیزیں ہم ان کو بھی تو جلاتے ہیں نا، آگ کے نیچے، آگ کے اوپر رکھ کے ہم ان کو بھی تو جلاتے ہیں جو اس کے نیچے اچھی چیزیں ہیں، اس لیے اس پانی کا ذائقہ نہیں رہتا۔ اگر اسی پانی کو آپ مٹی کے برتن میں رکھو گے نا، تو اس مٹی کے برتن سے آپ پانی نکال کے پیو گے تو اس پانی کا ذائقہ الگ ہوگا، آپ کو ابالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کہ جو ہماری مٹی ہے، جو ہمارے مٹی بنانے والے برتن ہیں، مٹی بنانے والے جو لوگ ہیں جو مٹی بناتے ہیں، مٹی کے برتن بناتے ہیں، ان کی اکنامکلی ریٹ ہائی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو گیس پانی ابالنے میں یوز کرتے ہیں، وہ گیس کافی حد تک کم کر کے انوائرمنٹ کو بچایا جا سکتا ہے، اس دھوئے کو کافی حد تک کم کر کے انوائرمنٹ کو بچایا جا سکتا ہے اس دھوئے سے۔ اور تیسری بات، ہم اسی پانی کو اگر پئیں گے، اس کے اندر وہ انگریڈینٹ بھی موجود ہے جو کہ ہم پانی ابالنے کے ساتھ ساتھ ضائع کر دیتے تھے۔
تو مجھے امید ہے کہ آج ہم نے تھوڑی سی جھلک سمجھی کہ مٹی کا کیا فائدہ ہے. ہم آگے آنے والے موضوعات جو ہے اس میں بھی ہم ایسے ہی سمجھیں گے کہ مٹی کے کیا کیا فائدے ہیں. انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ بات سمجھنی پڑتی ہے. تو میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میرا یہ آئیڈیا، میرا یہ مقصد، میرا ارادہ اگر آپ کو صحیح لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ میں اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے بنانے کی کوشش کروں گا. اور اپنے ماحول کو بدلنے کے لیے ہر ایک انسان اپنا جو ہے حصہ دار بنے اور اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہم سوچ نہیں بدلیں گے ہم ماحول کو نہیں بدل سکتے. اس لیے اپنی سوچ بدلو، ماحول خود بدل جائے گا. اپنے آپ کو بدلو، آپ کا اپنا ارد گرد خود بدلا جائے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو میری باتیں ہیں یہ پسند آئی ہوں گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل میرے ساتھ سپورٹ کریں گے اور میری جو شروعاتی زندگی ہے، جو میں نے آغاز سفر کیا ہے انسانیت کی فطرت پر، تو میں قرآن پاک کی ہر آیت کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. تو مجھے امید ہے میں قرآن پاک کو سمجھا سکوں آپ لوگوں کو اور خود بھی سمجھ سکوں. اور اگر میں نے بولنے میں کوئی غلطی کی ہے تو آپ مجھے اس کا رپلائی ضرور دینا تاکہ میں اپنی غلطی کو سدھار سکوں. باقی والسلام.